اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا سینہ اور ہماری زبان جو ہے وہ علم کی راہوں کے لیے کھول دے اور ہمارا پڑھنا پڑھانا بہتری کی جانب ہو، آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔ یہ صفحہ نمبر 39 پہ ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ معاشرتی ذمہ داریوں کی، وہ کہتے ہیں کہ محاسن اخلاق۔ محاسن اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ خوشحال کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ جس طرح اس نے آپ کو بتایا کہ اخلاق حسنہ یعنی آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو باتیں ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کے جو رویے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑے اہم ہونے چاہیے معاشرے کے حوالے سے۔ اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں چند محاسن اخلاق کا ذکر جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ یعنی آپ کے اخلاق میں جو باتیں آئیں گی وہ کون کون سی باتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 پہ ہے دیانت داری۔ تو دیانت داری کیا ہوتی ہے؟ معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانت داری ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے معاشرے کے اندر سے ایمانداری، دیانتداری ختم ہو جائے تو اس میں پھر نہ صرف ہمارے کاروبار کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں بلکہ ہمارے گھر کے حالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانتداری کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اگر ہمارے اندر بے ایمانی یا ایمانداری بے ایمانی اگر ہمارے اندر آ جائے گی، یہ دیانتداری کی الٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی امانت داری کے علاوہ خیانت داری کا لفظ بھی آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے گی تو لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، تم کو یہ فرماتا ہے، ان تؤدوا الامانتی الی اہلھا، کہ اگر تم کو امانتیں دی جائیں تو تم ان کے اہلوں کی طرف جو ہے وہ بھجوا دو۔ ٹھیک ہے؟ اگر جو تمہاری امانتیں تمہارے پاس لوگ دے کے جائیں تو یقینی طور پر تم نے کیا کرنا ہے؟ ان امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ نیز جہاں دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنے والوں کی دیگر صفات بتائی گئی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے، یعنی چونکہ اس دنیا کے اندر اگر ہم کامیاب و کامران ہیں تو یقینی طور پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیابیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 8 کے اندر کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی ایمانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کے بد دیانت معاشرے میں عالمین جیسے دیانتدار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ تو ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بارہا بہت ساری کتابوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اللہ نے نبوت سے سرفراز نہیں کیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے تھے، آپ کے اوپر پہلی وحی آئی تھی۔ تو 40 سال سے پہلے یہ 40 سال نبوت آنے سے پہلے تک بھی لوگ آپ کے پاس اپنی مانتے رکھواتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی جو ہے وہ ایمانت دار تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس سے دیانت کا یہ عالم تھا کہ مدینے ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کی مانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ کوئی شخص جب آپ کو کوئی امانت دے تو یہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کی امانت کا دیانتداری کے ساتھ اس کی حفاظت کریں، حالانکہ یا اگرچہ وہ شخص ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو. یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے. اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہے. یعنی جب ہم کسی ادارے میں کسی گھر میں کسی کے گھر میں مہمان گئے ہوں یا کہیں بھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ایک راز ہوتی ہیں. ہم نے ان راز اپنے تک رکھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک محفل سے اٹھ کے دوسری محفل میں جائیں اور وہاں پر جا کر ہم جو ہے وہ اس محفل کی باتیں بتائیں. ہاں، اگر وہاں پر دین اسلام کی یا وہاں پر جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر ہم ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلا سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں پر کسی کا کوئی ایسا راز بتا دیا جائے جسے راز کو بتانے میں یا اس راز کو پھیلانے سے نقصان ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بات بھی بدیانتی میں شامل ہو جائے گی. اس کے بعد ہے جی السلام علیکم. اس سے بھی آگے. وعلیکم السلام. اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو السلام تلقین علیکم. کی گئی. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے لیکچر کی؟ جی جی سر آ رہی ہے. اچھا چلیں آپ نا بیک ورڈ سے شور کو بھی کم کریں. میں نے آپ کا مائک آگے میوٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے. تھینک یو. اچھا جی، اس کے بعد ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی مانتے سمجھے اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے. دیانت کی اس تعریف کے حوالے سے کہ پیش نظر ممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بد دیانت بھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں. یعنی اس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر اگر ہم نے اپنے محاسن اخلاق کو دیکھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر دیانت داری کتنی. یعنی ہمیں کوئی بھی کام دنیا میں اگر دیا جائے تو اس کو اگر ہم احسن انداز میں اس کو ہم اچھے انداز میں اگر لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ہم دیانتدار ہیں. اور اگر ہم اس میں کوئی ملاوٹ کرتے ہیں ہم اس میں کوئی خیانت کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہم بد دیانت ہوں گے. تو یہ حدیث بھی تھی کہ جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں. یعنی اگر ہمارے اندر جو دیانتداری ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد چلتے ہیں جی اپنے ایفائے عہد کی طرف. ہماری معاشرتی ذمہ داریوں کا دوسرا جو محاسن اخلاق میں آتا ہے وہ ہے ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا. عہد کہتے ہیں وعدے کو اور ایفا کہتے ہیں اس کے پورا کرنے کو، وعدے کے پورا کرنے کو. انسانوں کے باہمی تعلقات میں ایفائے عہد یعنی وعدہ پورے کرنے کی جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کاروبار کرتے ہیں یا اپنی زندگی کی روزمرہ زندگی کی ضروریات کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم وعدے کرتے ہیں. وہ پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ابھی ہیں. آواز نہیں صحیح آ رہی. ایک منٹ.
جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. چلے ٹھیک ہے. یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی نیٹ کا ایشو آ جاتا ہے، پھر ان کو نہیں آتی آواز. اچھا جی، اس کے بعد ہے ایفا عہد میں کہ وہ پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اسی بگاڑ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفا عہد کی تلقین کرتا ہے. اب دیکھیں، فرض کریں ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. ایک شخص ہے، اس نے صبح صبح اپنی دکان کھولی اور اس کی کوئی کریانہ کی دکان ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کے پاس ایک بندہ آیا جو کہ مال سپلائی کرتا ہے، جو کہ دکانوں پہ جا کے چیزیں دیتا ہے. تو اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا یار یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ لے لو تم مجھ سے. تو وہ اس کو کہے کہ ٹھیک ہے مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے تم دے دو کوئی پتی، کوئی چینی یا کوئی بھی ایسی چیز ہم فرض کر لیتے ہیں. تو جب وہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ یار میں نے ابھی دکان کھولی ہے، تم ایسا کرو کہ ابھی تم آگے سے جا کے چکر لگاؤ، تم نے ساری مارکیٹ گھومنی ہے، تو تم 2 4 5 گھنٹے کے بعد جب واپس آؤ گے تو اتنی دیر تک میری کافی ساری چیزیں بھی بک جائیں گی، تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا. تو یہ ہو گیا ایک وعدہ اس دکاندار کا اس چھابڑی والے کے ساتھ، اس کمپنی والے کے ساتھ یا دوسرے شخص کے ساتھ. تو وہ شخص چلا جائے گا، تو جب 2 4 5 گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ اگر پورا کرے گا تو معاملہ ٹھیک رہیں گے، اگر پورا نہیں کرے گا تو یقینی طور پر ان دونوں کی بحث ہوگی، فائٹ ہوگی، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر اس وعدے کی خلاف ورزی کی جائے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور اگر خلاف ورزی نہ کی جائے تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاسرہ کی آیت نمبر 34 کے اندر کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو تم اپنے وعدوں کو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ تم سے اس عہد کے بارے میں، اس وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یا اس عہد کی تم سے پوچھ ہوگی. انسان کے تمام وعدوں میں اہم ترین عہد وہ ہے جو اس نے یوم ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا ہے. قرآن عظیم نے اس کی یاد دہانی اس انداز سے کروائی ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کے فزیکل لیکچر میں بھی اس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا، تو جتنی بھی قیامت تک کی روحیں ہیں ان تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم لوٹ کے میرے پاس واپس آؤ گی. تو تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تیرے بلانے پہ ہم واپس آ جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اہم ترین عہد وہ ہے جو یوم ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا ہے، پہلے دن سے لے کے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 میں فرماتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور پورا کر دو تم اللہ کے وعدے کو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تو تم کو اس لیے حکم کیا جاتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا جاتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. ایک اور مقام پر باہمی معاہدوں اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی ہدایت اس طرح فرمائی ہے. یہ سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 21 اور 20 ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر وعدوں کے بارے میں فرمایا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو، ولا ینقض المیثاق، اور اس وعدے کو نہیں توڑتے، والذین والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور اس عہد کو وہ لوگ جو ملاتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا ملا دینا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں اور اس کے وعدوں کو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو اس کی اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی اگلی آیت کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی. یعنی اب یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وعدہ اگر یہ کہا جائے جی میں مجبور تھا، میں ایسا تھا، میں ویسا تھا، نہیں. وعدہ اگر تو کسی سے کرنا نہیں، اور اگر کسی سے وعدہ کر لیا تو پھر آپ نے ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سخت سے سخت حالات میں بھی اس عہد کی، اس وعدے کی پابندی فرمائی.
مثلا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے کہ اہل مکہ نے انہیں مسلمان ہو جانے پر کتنی اذیت دی ہے، کتنی تکلیف دی ہے، اور درخواست کی کہ انہیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شفقت کے باوصف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مسلمانوں سے محبت تھی، جو شفقت تھی، اس کے باوجود انہیں اپنے ہمراہ مدینہ لے جانے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے پہلے پڑھا ہوا ہے تو صلح حدیبیہ کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی کافروں کے ساتھ کہ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر مکہ سے کوئی شخص، کوئی بندہ بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو اس معاہدے میں یہ بات لکھی جائے کہ اس شخص کو واپس کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا یا لکھ کے دیا تھا کہ اگر کوئی شخص واپس آ جائے مدینہ میں تو میں یقینی طور پر اس کو جو ہے وہ واپس لے آؤں گا، یعنی اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو یقینی طور پر جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرچہ اس سے بڑی محبت بھی تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا کہ بھائی ہماری ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ واپس کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر یہ بات فرماتے تھے، لا دین لمن لا عہد لہ، جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں ہے۔ یعنی میں نے پہلے بھی یہاں پر آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اب دوسری حدیث یہ ہے کہ جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں بھی دین نہیں، اس میں بھی ایمان کوئی نہیں۔ ہمارے لین دین کے جملہ معاملات اور باہمی حقوق ایفائے عہد ہی کے ذیل میں آتے ہیں، اس لیے دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سب کی پاسداری کریں۔ دین کے اندر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دیکھیں بارہا وعدہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم مسجد میں جا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ بیماری، ہماری یہ مشکل ہم سے دور کر دے۔ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یعنی اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جب ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ تکلیف دور ہو جائے تو کبھی ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے؟ ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نمبر 3 ہے جی سچائی۔ سچائی ایک عالمگیر حقیقت ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر مانی جاتی ہے، جسے تسلیم کیے بغیر انسان سکھ چین کا سانس نہیں لے سکتا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو نہایت جامعیت کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ کھول کے بیان کر کے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت محمد صلی اللہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے اپنے صادق القول ہونے کا ذکر فرمایا ہے، مثلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے سچی کس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں کہ جھوٹ کا روادار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی بددیانت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو اپنا وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اور یہ صفت بھی اللہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی اور شخص نہیں ہے۔ اس طرح قرآن حکیم میں انبیاء کی صفت کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، اور ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راست گفتار تھے۔ آپ 1,24,000 انبیاء کی پوری جو ہے وہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی بھی نبی ایسے نہیں ملیں گے جو جھوٹے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جو جھوٹے ہوں۔ تو یہ نبیوں کی بھی صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ اور سچے نبی ہیں۔ سچائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سچ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کفار کہتے ہیں کہ
مسلمانوں کے جو کفار یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، یا انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا ہے، جاننا ہے۔ تمام انبیاء نے وہیں سے سچائی حاصل کی اور دنیا میں پھیلائی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رہبر ہے، اسی نے ہمارے واسطے قرآن مجید پیدا کیا ہے۔ یہ سارے نبی اس نے انسانوں کی بہتری کے لیے پیدا کیے، یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے پیدا کی، تو یقینی طور پر وہ سچا ہے، اور اسی کی وجہ سے تمام انبیاء نے اللہ کو سچ مانا، اس کی سچائی کو حاصل کیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس سچائی سے انکار کرنے والا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ اور باطل کی پیروی کرتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اردو میں ہم سچ کا لفظ محض گفتگو کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے مفہوم میں قول کے ساتھ عمل اور خیال تک کی سچائی شامل ہے۔ یعنی اردو میں تو ہم کہتے ہیں کہ بس منہ سے سچ بول دینا، لیکن قرآن مجید کے اندر سچ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا، اس کے بعد اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو قول ہیں، یعنی جو باتیں ہیں، ان کے اوپر جو عمل کرنا ہے وہ بھی، یہاں تک کہ ہمارا خیال بھی سچا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا خیال کوئی اور ہو اور ہم کام کوئی اور کر رہے ہوں۔ یعنی صادق وہ ہے جو نہ صرف زبان ہی سے سچ بولے بلکہ اس کے فکر و عمل میں بھی سچائی رچی بسی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جاتا ہے عدل و انصاف، عدل و انصاف جسے آپ کہتے ہیں۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق بآسانی مل جائے، یعنی اس کا جو حق ہے اسے کسی بھی طریقے سے آسانی کے ساتھ مل جائے۔ نظام عدل کی موجودگی میں معاشرے کے امور بخیر و خوبی سر انجام پاتے ہیں، اور بے انصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ میں اس کی آپ کو یہ بھی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ روزانہ فیس بک یوز کرتے ہوں گے، سوشل میڈیا کے بہت سارے اکاؤنٹس آپ نے بنا رکھے ہوں گے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے، آپ دیکھتے ہوں گے یا کبھی آپ نے یہ یقیناً خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ جی فلاں شخص نے اپنے اوپر آگ لگا کے خود سوزی کر لی یا خودکشی کر لی۔ کس وجہ سے جی؟ جی اسے انصاف نہیں مل رہا 40 سال سے یا 30 سال سے یا 50 سال سے۔ یا آپ یہ کہیں گے کہ وہاں پر جو اس کا ایسا شخص جسے انصاف ملنے لگا تھا، تو اس کے برعکس کسی دوسرے شخص نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کو انصاف نہ ملے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جب ہمارے معاشرے کے اندر بے انصافی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، ہمارا ہر شعبہ محفوظ ہو کے رہ جائے گا۔ بعثت نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے کے بعد، سوری، بعثت نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اس سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نبی نہیں بنے تھے، لیکن تمام دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیروں کو انصاف دیا جاتا تھا، جبکہ غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی غریبوں کو بہت زیادہ کڑی کڑی سزائیں دی جاتی تھیں، جبکہ جو چھوٹے بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے قریش کے اور اس طرح بنو ہاشم کے اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار جو ہوتے تھے، وہ اگر کوئی چوری کرتے یا ان کی عورت کوئی چوری کر لیتی تو کچھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا کہ اسے لے دے کے چھوڑ دیا جاتا۔ تو آپ کو یاد ہوگا اسی سلسلے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص، ایک عورت لائی گئی، اس کا قریش کی تھی وہ، اور اس نے چوری کی تھی، تو اسلام کے قانون کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے تھے۔ تو ایک صحابی جو ہیں وہ قریش سے ہی تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے، تو انہوں نے، لوگوں نے کہا کہ یہ قریش کی اگر عورت کے ہاتھ کاٹ کے دیے گئے تو پھر تو قریش والوں کی ناک کاٹ دی جائے گی۔ تو لوگوں کے پاس انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، فلاں شخص تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، تم تو ان کے بڑے قریبی صحابی ہو، تو ایسا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ اس عورت کو جو ہے وہ معاف کر دیں تاکہ ہماری بھی عزت رہے، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ معاوضہ دے دیتے ہیں، یعنی جو چوری اس نے کی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے ہم پیسے دے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک تاریخی بات کہی تھی جو آپ سب کو یاد ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جو ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو آج میں اس کے ہاتھ بھی کاٹنے سے دریغ نہ کرتا۔ تو یہ تم لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیا کرتی تھیں اور غریبوں کو سزا دیا کرتی تھی۔ تو یہاں پر بھی عدل و انصاف کے لیے جو ہے وہ
ہر چیز کو جو ہے وہ بروقار، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے یا جو شخص بھی ہے اس کو جو ہے وہ یہاں سے انصاف جو ہے وہ ہر صورت میں ملنا چاہیے۔ ابھی ایک پارٹیسپینٹ آپ کے کلاس سے لیفٹ کر گئے ہیں، میں ان کی اٹینڈنس نہیں لگاؤں گا، آئی ڈونٹ نو وہ کون ہے، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کی اٹینڈنس پہلے بھی مارک کی ہے اور ابھی بھی مارک کی ہے، کوئی ایک بچہ یہاں سے اسکپ ہوا ہے، چلیں خیر۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی، طاقتور ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے اور کمزور اپنی مظلومیت کو مقدر سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ دین اسلام کے طفیل ظلم و ستم کا یہ کاروبار بند ہوا اور دنیا عدل و انصاف کے اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یقینی طور پر جو باقی لوگ تھے انہوں نے اپنے اندر صلح، انصاف اور عدل و انصاف یہ ساری کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ پیدا کرنا شروع کر دیں، اور جس نے رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیازات کو مٹا کے رکھ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انصاف کرنا لوگوں کو سکھایا۔ ناانصافی کی بنا پر انسانوں کے مختلف طبقوں اور گروہوں کے درمیان نفرت کی جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی، اسلام نے اسے گرا کر انسان کو انسان کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ اس طرح لوگوں کے درمیان انس اور محبت کا وہ رشتہ استوار ہوا جو انسان کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اگر ہم یہاں پر پیچھے ہمیں سمجھانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی نسل کا بندہ ہو، کسی بھی ذات کا، کسی بھی مذہب کا، امیر ہو غریب ہو کسی بھی طرح کا ہو، اگر کیس اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر اگر ہم جج ہیں، اگر ہم انصاف کرنے والے ہیں تو ہمیں اس کے جو خلاف بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے واسطے گواہی دینے کی انصاف کی۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں کہا گیا ہے کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہاں بات زیادہ نزدیک ہے تقوی کی۔ یعنی اگر بعض اوقات ہمیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، ایک اور بندہ سکپ کر گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ کوئی بھی شخص جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو یقینی طور پر انصاف جو ہے وہ لازمی کیا جانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ذات کا بندہ ہو۔ اس کے بعد ہے جی کہ رنگ و نسل کی طرح اسلام کے تصور عدل میں کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات آب زر سے لکھے جانے کے قابل، آب زر سونے کے پانی سے لکھے جانے کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون کی چوری سے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کیا ہے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان عادل کو خدا کا سایہ قرار دیا۔ تو یہ آج کے آپ کے جو ٹاپک ہیں یہ آپ کے 4 ٹاپک تھے بیسیکلی، تھوڑے بڑے بڑے ہیں اس لیے میں نے جو ہے وہ سارے آپ کو کروانے مناسب نہیں سمجھے، تو اس کے علاوہ بھی 3 آپ کے اور بھی ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سے۔ تو یہ آج کے آپ کے جو 4 ٹاپکس تھے جن میں سے میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے آپ نے محاسن اخلاق کی ڈیفینیشن تھوڑی سی لکھنی ہے 1 سے 2 لائن کی، اس کے بعد آپ اگلی جگہ پر چلے جائیں گے کہ محاسن اخلاق کتنے ہیں، تو یہ 7 کے ساتھ آپ نام لکھتے ہیں۔ نام لکھنے کے بعد سب سے پہلا ہے دیانتداری، دوسرا ہے ایفائے عہد، تیسرا ہے سچائی، چوتھا ہے عدل و انصاف، پانچواں ہے احترام قانون، چھٹا ہے کسب حلال، اور 7واں ہے آپ کا ایثار۔ یہ آپ کے 7 نام لکھنے کے بعد آپ نے جو ڈیٹیل مزید دینی ہوتی ہے وہ ہے آپ کی پہلی دیانتداری کی، جو آج ہم نے پڑھا،
یعنی امانت داری کے حوالے سے، دوسرا ایفائے عہد یعنی ہم نے اپنے وعدوں کو کس کس طرح سے پورا کرنا ہے، اس کے بعد سچائی کیا ہوتی ہے، اور عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 ٹاپک تھے آج کے ہمارے لیکچر میں شامل، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ میں اس کی ریکارڈنگ بھی اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کو جو ہے وہ بعد میں یوٹیوب پہ بھی میں اپلوڈ کر دوں، اور آپ کو لنک شیئر کر دوں گا۔ جس طرح میں نے کل آپ کو ایک کل کا لیکچر جو ہے وہ میں انٹرنیٹ ہمارے لائٹ نہیں تھی غالباً، تو انٹرنیٹ پیچھے سے سروس ہی نہیں آ رہی تھی، نہ ڈیٹا پیکج کی نہ کچھ، تو اس لیے میں کل کا لیکچر آپ لوگوں کا نہیں لے سکا، لیکن میں نے اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یوٹیوب پہ وہ لیکچر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس کا لنک میں نے کل آپ کو بھیج دیا تھا گروپ میں، اور اس میں آپ جو ہیں وہ میرا پچھلا لیکچر بھی سن سکتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر تک یہ والا لیکچر بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ اگر دوبارہ آپ نے ریپیٹ سے اس پورے لیکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو تو آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ، وہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا شوق ہے۔ تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ میں سے کوئی کویسچن ہو تو آپ یقینی طور پر وہ کویسچن ضرور کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ آپ کو جو ہے وہ کس حد تک سمجھ آ گئی ہے۔ جی وہ سر طاہا فروق بول رہا ہے میرا نیٹ چلا گیا، تو واٹس ایپ کا لیکچر پیکج جب آپ میسج کیا کہتا ہے سر کو بتا دو۔ کس کا؟ طاہا فروق، ابھی جو لیفٹ کر کے گئے ہیں؟ جی سر، وہ کہتا ہے میری لائٹ چل گیا تو وائی فائی بند ہو گیا، تو پیکج واٹس ایپ کا تھا 0 اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں کر دوں گا ان کو۔ میں نے ویسے اسکرین شاٹ لے لیا تھا جس وقت مڈ میں ہماری کلاس ہوئی تھی، تو بعض یس اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ کلاسز لینے کے دوران جو ہے وہ نیٹ چلا جاتا ہے۔ بہرحال یس، ٹھیک ہے، میں ان کے اٹینڈنس جو ہے وہ مارک کر دیتا ہوں۔ تھینک جی بیٹا، یو سر۔ کوئی اینی کویسچن اباؤٹ یور ٹاپک؟ آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو وہ بھی شیئر کیا کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ آ گئی ہے تو وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ بک آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، کوئی ایک بندہ جو ہے وہ مائک اوپن کرے اور تھوڑا سا دیانتداری کے بارے میں بتا دے۔ چلیں 1 منٹ، بک سامنے پڑھی ہوئی ہے نا؟ اچھا جی، اب صرف احمد بلال اور علی حسن رہ گئے ہیں، یعنی ان کا بھی نیٹ لگتا ہے چلا گیا ہوا ہے، باقی جو نہیں، 2-3 تھے بھی نیٹ احمد ہے بلال سر اور جی، علی حسن ہیں۔ ہاں، سر جی بک نہیں ہے پاس تو سر۔ او اللہ، چلیں ٹھیک ہے جی، آپ لوگ جو ہیں وہ 1 منٹ رہ گیا ہوا ہے میرے پاس آپ کا لیکچر ختم ہونے کا، اس کے بعد آپ لوگوں کا 11:30 پہ نیا لیکچر بھی ہے آئی تھنک، میں نے گروپ میں چیک کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اگلے لیکچر کی تیاری کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر جی۔